اور جو مومن موحد تھے انہوں نے کہا لڑ کیوں نہیں سکتے؟ وہ 313 کا جذبہ آپ دیکھو، قلیلا منہم، انہوں نے ایک جملہ کہا. اور اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہو تو پوری تاریخ اٹھا کے دے، جتنے صحابہ کمانڈر تھے صرف وہ جملہ پڑھ کے سناتے تھے، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے. جہاد میں وہ جملہ کیا ہونا کہا، کیوں کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، باذن اللہ. اور کیا ہو گیا، تمہیں آگے لاکھوں ہیں اور تم تھوڑے ہو. فرمایا قلت اور کثرت یہ معیار نہیں غلبے کا، نصرت اور غلبہ یہ ہوتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ. یہی وہ آیت ہے جو پورے صحابہ کے جہاد میں چلی ہے. جہاں بھی صحابہ تھے کہیں 10واں حصہ 10 گنا کافر زیادہ، کہیں 20 گنا کافر زیادہ. اور جب دیکھتے کمانڈر ایک ہی آیت پڑھتا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. آج ایٹم بم بھی تیرے پاس ہے، دنیا کی بہترین فوج بھی تیرے پاس ہے، اور تیری حالت کیا ہے؟ امریکہ کو سجدہ کر رہا ہے، برطانیہ اسرائیل کے سامنے جھکا ہے. اس لیے تعداد زیادہ ہے لیکن ایمان کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں. ان کے پاس وردیاں نہیں تھی لیکن ایمان تھا، ان کے پاس تمغے نہیں تھے لیکن ایمان تھا، ان کے پاس ٹینک اسلحہ نہیں تھا، ایمان تھا. اور ایمان والے کیا کہتی ہیں، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. تعداد کو نہ دیکھو، کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں. اور کیسے آئیں؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ڈٹ جاؤ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. تو حاصل کیا نکلا؟ مسئلہ یہ آیا کہ توحیدیوں قلت سے نہ ڈرو، ہم کم ہیں وہ زیادہ ہے، نہیں. مخلص بن جاؤ اور قانون کے پابند بن جاؤ تو اللہ غلبہ دیتا ہے خاص اپنی نصرت سے. آخری جملہ جو جہاں سنانا مقصود ہے، مجاہدین کون تھے؟ تعویذ لکھنے والے نہیں. آج تو مجاہد بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے تنظیمیں بنائی، اس سے بھی چندہ اس سے بھی چندہ. بھئی تمہارا امیر صاحب کیا کرتا ہے؟ وہ جن نکال رہا ہے، تعویذ لکھ رہا ہے، تعویذوں والا امیر ہے. اور تیرے جہاں بے ایمان کیا جہاد کرے گا؟ اڈے والا. یہ ہمارا فلانا امیر ہے، پہلے یہ تو دیکھ اس میں توحید ہے صحیح. اگر توحید نہیں، خدا کی قسم اس مجاہد اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے. سارا فرق توحید کا ہے. مشرک مجاہد نہیں ہوتا. اس لیے تنظیمیں جب آپ کے پاس آتی ہیں نا چندہ لینے کے لیے تو کہ خیر ہے جی مجاہد ہے دے دو. کبھی تحقیق کی ہے کہ یہ کون سا مجاہد ہے؟ ابو جہل کی طرح ہے جس کا اپنا عقیدہ گندا ہے، وہ کیا جہاد کرے گا؟ کبھی آ جاتے لشکر شیبہ والے، کبھی دیکھیں یہ جہاد کیا کراتے ہیں، رفع دین کی ٹریننگ ہے، خلف الامام آمین بالجار کی. اس لیے خدا کے لیے شر کا معاون نہ بن، خیر کا معاون بن. شر کا معاون بنے گا تو وہ شر جاری ہوگا اور اس کا وزر تجھے ملے گا. خیر کا حامی بنے گا، توحید کا حامی بنے گا، اپنا پیسہ توحید پہ لگائے گا تو وہ تیرے لیے ذخیرہ ہوگا اللہ کے ہاں. اس لیے مشرک کو مسجدیں دینا، بدعتیوں کو مسجد کے لیے زمینیں دینا، ان کو چندہ دینا، اہل بدعت للڑ ہوں یا رضا خانی ہوں یا اس طرح کے شیاطین، ان کا تعامل کرنا،
یہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے، شر کی معاملتیں۔ اب آؤ یہ مجاہد کون سے تھے؟ سبحان اللہ، ان کا دیکھ لو۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پیغمبر پیچھے زندہ موجود ہے، شمویل پیغمبر کو نہیں پکار رہے، کوئی تعویذ شعویذ ساتھ لے کے نہیں آ رہے۔ کیا کہتی ہیں؟ قالوا ربنا، ربنا کیا کہا؟ ربنا، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، پلٹ دے ہم پہ صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلہ میں۔ کافر فتویٰ بھی نال لایا نا کہ کافر نو بھی کافر نہ آکھو، تو کہ جہاد کر سے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ ہماری مدد کر، ہمیں نصرت دے۔ یہ ہوتا ہے مجاہد۔ قلیلا منہم، یہ وہ قلیل تھے، آمنو، ایمان یہ ہے کہ وہ میدان جہاد میں بھی پکار رہے تھے تو خالص کس کو؟ اور کتنے وسیلے پیش کیے؟ 50 دا واسطہ، 12 دا واسطہ، پیراں دا واسطہ، تے کہ جڑا سیاںا بے ایمان ہوے آدھے یا اللہ نبی دے صدقے دور، پیغمبر جن دعاواں منگیاں ان تے نچیاں نہیں لگ دیا کہ اللہ سائیاں نبی دے صدقے میری دعا قبول کر۔ تے نبی دی سنت کیوں نہیں کیتی؟ نبی کی سنت منظور نہیں اور اپنی چپرے ساتھ ملائی ہوئی ہے۔ اے جڑے سمجھدار مشرک ہیں انہاں دی گل کر رہے ہیں، سمجھدار بیتی یہ دعا کرے، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ یہاں پر ایک وہ چیز ہے جو دیوبندی اپنا بریلی، دیوبندیوں میں بھی اب آ گئی، بریلی شیعہ اور بعض دیوبندی، اس کا نام ہے ناد علی۔ جنگوں میں ناد علی، ابھی تو مری میں ایک پیر ہے، ایک تو وہ شو سرکار ہے نا، ہیں وہ حق خطیب کے پتہ نہیں کیسا بے ایمان، اس نے پہلے تو اعلان کیا تھا کہ مجھے چائنا لے جاؤ، جب کرونا نیا آیا تو اس نے اعلان کیا مجھے چائنا لے جاؤ، دو شو کروں گا اور پورا کرونا اڑا دوں گا۔ کرونا جب پاکستان آیا تو دربار بند کر کے خود بھی غائب ہو گیا، چھپ گیا وہ فراڈی۔ اس طرح مری کے اور چند، ایک دیوبندی بھی ہے ماشاءاللہ، وہ جن نکالتا ہے ناد علی پڑھ کے، ناد علی جنگوں۔ وہ ناد علی کیا ہے؟ انہوں نے ایک جھوٹ گڑا کہ خیبر میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، آپ خیبر میں تھے، تو آپ نے علی کو بلایا۔ ناد اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، ناد علی مظہر العجائب کل غم وہم سینجلی، یا علی یا علی یا علی۔ یہ کیا ہے؟ ناد علی، ناد علی، علی کو پکار، علی کو پکار، ہر غم ہر دکھ چل جائے گا، علی کو پکار اور کہ یا علی یا علی یا علی۔ ان بے ایمانوں سے کوئی پوچھے یہ اللہ نے وظیفہ پیغمبر کو دیا تھا، اور کہہ کہ پیغمبر نے کہا یا علی یا علی، تمہیں سمجھ کوئی نہیں آیا؟ اگر پیغمبر کا بھی علی مشکل کشا ہے تو یہ ہے ناد علی۔ دکانوں میں بھی آپ کو ملے گا، بریلویوں میں بھی ملے گا، شیعوں میں بھی ملے گا۔ سنو، ناد علی، دنیا کا کوئی رافضی اس ناد علی کو اپنے کسی ایک امام سے ثابت کرے، یہ بڑا زہریلا ٹیکہ ہے۔ ایک امام سے لاؤ، حضرت علی سے لے کے
تمہارا وہ جو مذعومہ امام ہے 12واں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تم نے پہلے کہا یولدو ہے بولے دا، وہ 12واں امام، اس تک اگر کسی رافضی میں جرأت ہو تو ناد علی والا وظیفہ با سند صحیح 12 اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت کرنا۔ اور رضا خانیوں سے بھی گزارش ہے، تم بھی حیا کرو، تم نے بھی اندھی تقلید کی ہے ان رافضیوں کی، بلکہ سرگودے کا مولوی ہے، شیعہ کا مجتہد محمد حسین ڈھکو، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ محمد حسین ڈھکو نے کہا کہ یہ ناد علی یہ نرا جھوٹ ہے، اس کا ثبوت ہی کہیں نہیں ہے۔ چلو اب تو اپنے گھر کی شہادت بھی آ گئی، اور یہ اس لیے کہنا ضروری تھا کہ اب یہ جراثیم دیوبندیوں میں بھی آ گئے، وظیفے بنائے ناد علی مظہر العجائبی، وظیفے بتائے جا رہے ہیں رزق کے۔ تو اس لیے جو اس دعا پہ اس عقیدے کے ساتھ کہ علی میری پکار سنتا ہے اور مشکلیں حل کرتا ہے، جو شخص اس عقیدے سے پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کٹر مشرک ہے۔ وآخر دعوانا